الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے شخص کا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تو آپ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ ہمیں اس کام میں کامیابی بھی عطا کرتا ہے، اور ایسا ہر مسلمان کو کرنا بھی چاہیے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ ایلا نام کی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب ان لوگوں کو راحت و سکون زیادہ آ گیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے، یعنی کہ ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ بہت ناراض ہوا اور ان کو امتحان میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، اسی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ کے یہاں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ یہ شخص ویسے تو ان پڑھ تھا، دین اور دنیا کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، مگر ان سب کے باوجود اس شخص کو اللہ کی ذات پر مکمل یقین تھا، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا تھا، اور اس کے پاس بہت ساری بھیڑ اور بکریاں تھیں جن کو یہ ہر روز ندی کے کنارے پر چرانے لے جایا کرتا تھا۔ مگر جب اس بستی کے لوگ نافرمان ہو گئے تو اللہ نے ناراض ہو کر یہاں پر بارش برسانا بند کر دیا۔ اس وجہ سے وہاں سے ہری بھری ساری گھاس ختم ہونے لگی، اور دھیرے دھیرے وہاں پر ایسے حالات ہو گئے کہ ہر طرف ریت ہی ریت دکھائی دینے لگی، یعنی کہ گھاس پوری طرح سے ختم ہو گیا، اور دھیرے دھیرے اس کی ساری بھیڑ اور بکریاں کمزور ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ شخص پریشان ہونے لگا کہ اب ان کی بھیڑ اور بکریاں کیا ہوگا، وہ کیا کھائیں گی، یہ بھوک سے مر جائیں گی۔ مگر اس پریشانی کے عالم میں بھی اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ مگر یہ پریشانی اس شخص پر ہی نہیں آئی تھی بلکہ اس پوری بستی پر آئی تھی۔ وہاں پر اور بھی بہت سارے چرواہے تھے، اس کے پاس بھی بھیڑ بکریاں ہوتی تھی، وہ بھی بھوک سے مرنے لگی، مگر وہ سب اللہ کے نافرمان لوگ تھے۔ پیارے دوستو، اس بستی میں یہ پریشانی چل ہی رہی تھی۔ اتنے میں جمعے کا دن آ گیا۔ اس شخص نے اچھی طرح سے غسل کیا اور جمعے کی پوری تیاری کی، اور اپنی ساری پریشانیوں کو بھول کر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ یہ شخص جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب مسجد میں بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ امام صاحب بتا رہے تھے کہ جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے کھانے میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر کسی پریشانی یا مصیبت کے عالم میں کوئی کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے تو اللہ اس کام میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ویسے تو یہ شخص ان پڑھ تھا، مگر اسے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے یہ بیان بہت ہی غور سے سنا اور نماز پڑھ کر اللہ کا شکر کیا اور اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بھیڑ اور بکریوں کو لیا اور اس ندی کی طرف چل دیا۔ یاد رہے کہ اللہ کا یہ قہر صرف ندی کے اس پار ہی تھا، یعنی کہ ندی کے دوسری پار ہری بھری گھاس دکھائی دے رہی تھی، یعنی اللہ کا قہر ندی کے دوسری طرف نہیں تھا، مگر ندی کے اس پار کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا، یعنی کہ ندی کے اس پار جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے سامنے ہری بھری گھاس دکھنے کے باوجود بھی کوئی بھی اپنی بکریوں کو ندی کے اس پار نہیں لے جا سکتا تھا۔ لیکن آج اس شخص کے امام صاحب کی باتیں یاد آتی تھی کہ اگر مصیبت اور پریشانی میں کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے تو اللہ پاک اس کام میں کامیابی عطا کرتا ہے اور وہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس شخص کے ذہن میں تھی تو پیارے دوستو، اب یہ شخص سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں اپنی بھیڑ اور بکریوں کو لے کر ندی کے اس پار چلا جاؤں جہاں سے مجھے ہری بھری گھاس نظر آ رہی ہے۔
تاکہ میری بکریاں اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ اس کے بعد اس شخص نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کیا اور دل سے بسم اللہ پڑھ کر اپنی ساری بھیڑ اور بکریوں کو لے کر ندی میں اتر گیا۔ اللہ کی قدرت سے یہ شخص اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر اس ندی کے پار چلنے لگا اور ندی کو پار کر گیا۔ وہاں پر جا کر بکریوں نے خوب اچھے سے اپنا پیٹ بھرا اور اس کے بعد وہ شخص واپس بسم اللہ پڑھ کر اپنی بکریوں کو لے کر ندی کے اس پار آ گیا۔ اب پیارے دوستو، یہ شخص ہر روز اپنی بھیڑ اور بکریوں کو لے کر ندی کے اس کنارے جاتا اور بسم اللہ پڑھ کر ندی میں اتر جاتا اور آسانی سے پار کر کے اس پار چلا جاتا تھا اور بکریوں کا پیٹ بھر کر واپس آ جاتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بھیڑ بکریاں واپس پھلنے پھولنے لگی اور موٹی تازی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر باقی کے لوگ حیران ہونے لگے کہ آخر اس بھوک میں اس کی بکریاں موٹی تازی کیسے ہو رہی ہیں جبکہ ہماری بکریاں تو مر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کا پیچھا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ اپنی بھیڑ اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہاں پر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اگلے دن اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ندی کے کنارے پر گیا اور ندی میں اتر گیا اور اپنی بکریوں کو لے کر ندی کے اس پار چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ سوچنے لگے کہ شاید یہاں پر ندی میں کوئی راستہ بنا ہوا ہے، تو اس لیے وہ بھی اپنی بکریوں کو لے کر ندی میں اترنے لگے۔ مگر پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ معاملہ ندی پار کرنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کی ساری بھیڑ اور بکریاں بھی ندی میں ڈوب گئی اور وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی اللہ پر بھروسے اور یقین کی بات کہ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، یقین کیا تو اللہ نے اس کی کیسی غیبی مدد فرمائی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔